بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ حسین کرتا ہے۔ ان میں تو اس حدیث کو جب سوچتا ہوں میری کھوپڑی ختم ہو جاتی ہے، کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو یہ بہت بڑا میدان ہے، اس کو خوبصورت بنانے میں 100 سال لگا لو، 1000 لگا لو، 2000 لگا لو، 3 لگا لو، ایک ٹائم آئے گا بس اب کیا کریں؟ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا ہے، دلہن بنانا ہے، میک اپ کرنا ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 5 6 7 8، اب کیا کرو گے؟ اب سارے پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں منہ پہ ڈال دینا اس کے۔ وہ کیا جنت ہے جس کو اللہ نے آج سے، سائنسدانوں کی بات، اللہ نے کائنات کو بنایا آج سے 25 ارب سال پہلے، اسی کو مان لیتے ہیں کیونکہ اور ہمارے پاس شریعت میں اس کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ 25 ارب سال کی بات اگر ہو تو وہ کیا لڑکی ہے جس کو اللہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، اور ابھی قیامت تک کا زمانہ باقی ہے۔ اس کی ہر کرسی کو، پتے کو، درخت کو، اس کی سواریوں کو، جانوروں کو، اس کی ہوا کو، فضا کو، اس کے کھانے، اس کے برتن، اس کی مسیریاں، اس کے گھر، اس کے لباس، اس کے گھاس، اس کے پھول، اس کی پتیاں، ہر چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا، اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے، کسی کو نہیں دکھایا۔ جنت الفردوس بند ہے، کسی کو نہیں دکھایا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد، اللہ نے جبریل سے کہا ذرا جنت میں جاؤ۔ جبریل جنت میں گئے، نور کی چمک اٹھی، دھڑم جبریل نزل به الروح الامین انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین نزل به روح القدس الروح القدس فأیدناه بروح القدس۔ اتنا بڑا فرشتہ، سب سے پہلا فرشتہ وجود میں آنے والا، دھڑم سجدے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ ترا علی ربی، لگتا ہے اللہ کا نور نظر آ گیا، اللہ کا نور کی چمک جھلک نظر آ گئی، اللہ کے نور کی تجلی نظر آ گئی، تو سجدے میں گئے تو آواز آئی ارفع راسک روح الامین، ارفع راسک امین الوحی، یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کو اٹھانے والے سر اٹھا۔ سر اٹھایا تو سامنے ایک لڑکی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے اور دانتوں کے نور کو جبریل سمجھے اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے سبحان الخالق، قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، تو کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے اتدری لمن انا، تمہیں پتا ہے میں کس کی ہوں؟ تمہیں پتا ہے میں کس کی ہوں؟ کہا نہیں، کہ لیمن، سنو بھائیو دھیان سے، لیمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنت ہی المأوى۔ کہ جبریل میں ہر اس کے لیے ہوں، یہ ایک نہیں ہے۔ پریشان نہ، ایک تو ملتے ہی نہیں، پھر ہمیں کون ملتا؟ وہ تو کوئی صحابی لے جائے گا۔ جنت میں ایک نہر ہے، نہر جس کا نام ہے بیدخ با یا دال خا، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور مل کے چلتا ہے، اوپر سے ڈھکی ہوئی ہے موتیوں سے۔ میرا رب حور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تجلی پڑتی اور ایک حور کامل مکمل لباس کے ساتھ باہر آ جاتی۔ یہ نہیں کہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، پھر کر کے فیڈر پیتی ہے، دودھ پیتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، لڑکتی ہے، تو ایک پل میں یوں نکل کے آتی ہے، 130 فٹ کی ہائٹ کے ساتھ۔ اللہ اسے 100 جوڑے ہم سے ایک جوڑا پہننا مشکل ہوگا، یہ ویسٹ کوٹ اب گرمی کر رہی ہے، اور وہ 100 جوڑے پہنتی، اور 100 جوڑوں میں پورا جسم شیشے کی طرح نظر آتا۔ جنتی مرد بھی 100 جوڑے پہنے گا۔ جنت میں لباس کا وزن نہیں، لباس کا وزن کوئی نہیں، یہاں وزن ہے، چونکہ دھاگا ہے، وزن ہے۔ جنت کا دھاگا نور سے بنے گا، نور کا وزن نہیں ہوتا ہے، 100 ہو یا 1000 ہو۔ اور جنت کی لڑکی کو جو اللہ لباس پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں ایسے گھومے گا۔ تو وہ کہنے لگے جبریل آپ کو پتا میں کس کی ہوں؟ کہ نہیں، کہ میں ہر اس کی ہوں، ہر اس کی ہوں
جو دنیا میں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، جو یوں کہتا ہے اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، جو اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک اوپر کی جنت ہے، ایک نیچے کی جنت ہے، اس کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ عینا اس جنت کی لڑکی ہے، جنت الفردوس کی لڑکی ہے۔ ذواتا افنان، نیچے والی مدہامتان، اوپر میں عینان تجریان، نیچے میں عینان نضاختان، اوپر میں من کل فاکہۃ زوجان، نیچے فاکہۃ ونخل والرمان، اوپر متقئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے متقئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر فیہن آسرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور نیچے فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور نیچے حور مقصورات فی الخیام، اور فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فردوس کو اللہ نے جیسے بیان کیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے نیچے کی جنت کو بیان نہیں کیا، فردوس کو اور طرح بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے چشمے بہتے ہوئے، نیچے کہتا ہے چشمے ابلتے ہوئے، ابلتے چشمے کا حسن تھوڑا ہوتا ہے اور بہتے چشمے کا حسن زیادہ ہوتا ہے۔ اوپر والی جنت میں کہتا ہے وہ قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قالین جو ہوتا ہے اس کا یہ جو اوپر ہوتا ہے یہ خوبصورت ہوتا ہے اور نیچے پلین ہوتا ہے، چونکہ اوپر والا نظر آتا ہے نیچے والا نظر نہیں آتا۔ کرتے پہ کڑھائی ہوتی ہے، بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ جو نیچے والی جنت ہے اس کے قالین کو بتا رہا ہے رف رفن خضر وعبقری حسان، بڑے خوبصورت قالین ہیں اور بڑے سرسب، بڑے خوبصورت اور گہرے سبز رنگ کے قالین ہیں جس پر میرے بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جنت الفردوس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو فردوس والے ہیں نا وہ جن قالینوں پر بیٹھے ہوں گے نا، میں تمہیں قالین کے اوپر کا اللہ کہتا نہیں بتا رہا، وہ قالین کے نیچے جو زمین میں لگا ہوگا جب تم اس کو اٹھا کر دیکھو گے تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی، جس کا نیچے اتنا خوبصورت ہے اس کا اوپر والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جنل جنتین دان، جنت دان نہیں ہے کہ پھل دونوں کے اوپر جھکے ہوں گے، دونوں طرف پھل جھکے ہوں گے، لیکن ایک میں بتایا جھکے ہوں گے، ایک میں بتایا نہیں، کوئی نہیں ہے، دونوں جگہ تعبیر کا فرق درجہ بتانے کے لیے۔ یوں اوپر آ کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، کیونکہ انگور تو نہیں تھا، بہت تھوڑا سا تھا، بہت شوق سے کھایا جاتا تھا، کھجور بہت ہوتی تھی۔ تو یا رسول اللہ انگور ہیں؟ کہاں؟ کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے، ایک مہینہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ آرام کرے، ایک مہینہ اڑتے اڑتے جہاں بیٹھے گا اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا، پوری دنیا سے بڑا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا حل ذهبوک من غنمک طیسا عظیما قط، تیرے ابا نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں دے کر کہا کہ ڈول بناؤ، کہاں جی؟ کہا جتنا بڑا ایک ڈولا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے میری بیوی تو ایک ہی کافی ہو جائے، آپ نے سارے کافی ہو جائے۔ ہمیں تو جنت کا شوق، ہم تصدیق ہی نہیں کرتے تو شوق کیسے پیدا ہو؟ عربوں کے ساتھ ایک بڑا عرب تھا، کسی عمل میں نہیں جڑتا تھا، تو تعلیم تھی تو تعلیم میں سویا ہوا، تو ساری تعلیم ختم ہو گئی، وہ نیند سے نہیں اٹھا ویسے، تو میں نے سوچا میں نے بابے کو اٹھانا انشاءاللہ، تو میں نے نا وہ تعلیم کرنے والے کو نا چپ کرا کے جب ختم ہو گئی چھ ختم، تو میں نے جنت کا تذکرہ شروع، وہ ایسا ہوتا جب جنت آئی تو اس کو میں یوں دیکھا ایک آنکھ، پھر یوں ہوا ایسے، جب حور آئی تو ایسے ہو گیا، اور جب میں نے عینا بیان کی تو اٹھ کے ناچنے لگا، میں نے کہا ہمارے اجمی میں جنت کا شوق ہی کوئی نہ جذبہ نہ شوق۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جنت کی حور بیان کی تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تو مجھے بھی لے دو، آپ کا 70 لے دوں گا پر وعدہ کر میری ماں نے
کہا ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، ساری زندگی آپ کی مانوں گا، اور مجھے لے دینا صحیح۔ تو فردوس کی جنت کا بیان کرتا ہے، بہتے چشمے، جھوکے پھل، اڑتے بندے، بھرے ہوئے جام، رکھی ہوئی سوئیاں، دھرے ہوئے تشتریاں، اس میں پرندوں کے گوشت، اور اس میں شاک کے جام، اس میں عین کے جام، رحیق کے جام، سبیل کے جام۔ تو عینا اس جنت الفردوس کی ہے جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اگر اور اس کا قد 130، ہر لڑکی کا 130 فٹ ہے، اور اس کے سر کے بال چھوٹے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، جب یوں کرتی ہے سر ہلا تو سارے بال یوں بکھر کے یوں لگتا ہے جیسے کروڑوں سورج نکل آئے ہوں، ساری جنت جگمگ کرنے لگتی ہے اسے بالوں کے یوں ہلنے، سر ہلانے، جب بال حرکت کرتے ہیں تو ساری جگہ خوشبودار ہو جاتی، اور ساری جنت میں روشنیں جگمگ جگمگ کرتی ہیں۔ میرے اللہ نے انہیں بنایا، ان مشور زعفران بنایا، ان کے چہرے پر اپنے نور کو ڈالا، ان کو بڑھاپے سے پاک کر دیا، موت سے پاک کر دیا، پیشاب سے پاک کر دیا، پاخانے سے پاک کر دیا، پاک کر دیا، نفاس سے پاک کر دیا، لڑائی سے جھگڑے سے پاک کر دیا، سوچ سے پاک کر دیا، تھکنے سے پاک کر دیا، قصور سے پاک کر دیا۔ ایک حدیث آ گئی، آپ نے کہا دنیا میں بدصورت ہے، اللہ اسے جنت میں ایسا حسن دے کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے نور نظر آئے، 1000 میل نہیں، ہزار سال دور کھڑا ہوگا تو اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا کہ یہ دنیا میں کالی عورت تھی، یہ دنیا میں کالا مرد تھا۔ ایمان والا، جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتی ہے؟ این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو یہ کام کرنے والا ہے میں اس کی ہو چکی، میں اس کی ہو گئی۔ میں نے لندن میں بیان کیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہا مولانا صاحب یہ عینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ نہ کیوں؟ کہ پھر نہیں ملتی، کوئی اور ہی لے جائے گا، زیادہ ہے، ہم بھی امیدوار ہیں۔ اس نے 3 چلے دیے تھے اس عینہ کو سن کے، 3 چلے نکل۔ میں نے اسے یہ حدیث سنا ہے، میں نے کہا فکر نہ کر، جنت میں پوری نہر ہے جو بھری ہے، اللہ تجلی ڈالتا ہے لڑکی باہر آ جائے، اللہ تجلی ڈالتا ہے لڑکی باہر آ جاتی، اور جنت حور سے کہے گی، ایک حدیث یاد ہے، آپ کو یاد ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا؟ وہ کہے گا نہیں، مجھے کیا پتا، کہ آپ نے فلاں اللہ کے بندے کو جو خیر کی بات بتائی تھی وہ اللہ نے قبول کر کے میرا آپ کا نکاح کیا تھا۔ یہ جو سال کے لیے جا رہے ہیں، 17 سال کتنوں کو خیر کی بات سنائیں گے، کتنی حوروں سے شادیاں کریں گے یہ؟ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ موت ہوتی تو عینا کو دیکھ کے مر جاتے، عینا نہیں، ہر جنت کی حور کو دیکھ کر لوگ مر جاتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے چہرے کے نور پر اللہ کا نور ہے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے نور نکلتا ہے، جو ساری جنت سطع نور فی الجنہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھی، فرفعوا ابصارہم، لوگوں نے یوں دیکھا، بھئی یہ کیا ہے، یہ نور کیا ہے؟ کہا گیا جنت کی حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کی چمک سے ساری جنت نورانی ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے نعرہ لگایا، ہے عینا میں تیرا چاہنے والا۔ تو عبد الواحد بن زید بہت بڑے تبع تابعین میں سے، وہ اس لشکر میں تھے، کہنے کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ شیخ انی لمشتاق الی العینا، مجھے چھوڑ دو، مجھے عینا چاہیے۔ کیا کچھ بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ کہ میں گھوڑے پر تھا، مجھے نیند آ گئی، ایک دم ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ تمہیں عینا سے ملاؤں۔ تو مجھے ایک باغ میں داخل کیا، وہاں پانی کی نہر تھی اور اس کے کنارے پر حسین لڑکیاں بال کھولے کھڑی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کے مست ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا ایتکن العینا، تم میں عینا کون ہے؟
وہ کہنے لگی ہم تو اس کی خادمات ہیں، اب آگے تشریف لے جائیں، ہم ان کی نوکرانیاں ہیں۔ میں آگے گیا تو آگے دودھ کی نہر تھی، تو شہد کی نہر تھی۔ تو میں نے کہا اس کے کنارے پر حسین لڑکیاں کھڑی ہوئیں، بال کھولے ہوئے، مسکراتی ہوئی۔ میں نے کہا تم میں عینا کون ہے؟ ایتکن العینا کان خدمنا و اموا، حضور ہم تو ان کی نوکرانیاں ہیں، اب آگے تشریف لے جائیں۔ آگے گیا تو ایک شراب کی نہر تھی، اس کے کنارے پر اس سے زیادہ حسین لڑکیاں، ہر دفعہ پہلے سے حسین۔ میں نے پوچھا ارے بھائی عینا کون سی ہے آپ میں؟ انہوں نے پھر کہا حضور ہم تو نوکرانیاں ہیں، اب آگے جائیں۔ آخر میں گیا تو وہاں شہد کی نہر تھی، تو وہاں اس پر جو لڑکیاں تھیں انسیننی من خلفتو، میں نے جتنی پیچھے دیکھی تھیں سب کے حسن تو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا ارے بھائی بتا دو عینا کون ہے؟ وہ کہنے لگی ابھی عینا دور ہے، ہم تو اس کی نوکرانی ہے، اب آگے چلیں۔ میں جب آگے گیا تو آگے خوبصورت باغ تھا جس کے درمیان میں ایک موتی کا خیمہ تھا، ایک بے جوڑ موتی کا خیمہ۔ اس کے دروازے پر ایک لڑکی سبز جوڑا پہن کے کھڑی تھی، کھلے بال کے ساتھ۔ اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے منہ اندر کیا اور کہا ایت العینا قد جاء بالکی۔ اس نے زور سے اندر منہ کر کے آواز لگائی عینا تیرے گھر والا آ گیا، تیرے گھر والا آ گیا۔ تو اس نے مجھے مرحبا کہا، میں تیزی سے اندر گیا۔ جنت کا خیمہ کتنا بڑا ہے بھائی؟ 60 میل لمبا چوڑا، 60 میل کا خیمہ، 60 میلن لمبائی چوڑائی میں 60 میل کا خیمہ ہوتا ہے۔ تو اس کے سینٹر میں تخت یاقوتی، زمرد، سونا، چاندی چڑھا ہوا، اور اس پر عینا ٹیک لگا کے بیٹھی۔ اس نے مجھے دیکھا، مسکرا کر کہا قد دنا لک القدوم علینا یا ولی الرحمن، اللہ کے دوست تیرا میرا میلاد قریب ہو گیا، وقت آ گیا۔ کہ میں آج بڑا تیزی سے کہ میں اس کو گلے لگاؤں۔ اس نے مجھے کہا مہلن ٹھہرو، ابھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، فإن فیک روح الحیاۃ، ابھی تو زندہ ہے، وَسَتُفْطِرُ اللَّيْلَةَ عِنْدِي، لیکن آج شام تیرا روزہ میرے پاس افطار ہوگا، تو آج میرے پاس آ کے افطاری کرے گا۔ کہا عبد الواحد میں تو پہلی روزے سے تھا، خواب تو میں نے بعد میں دیکھا ہے، آج میں اس کی ملاقات چاہتا ہوں۔ کہا جا بیٹا تو اللہ کی ملاقات بھی کر، اس سے بھی ملاقات کر۔ اور سب سے پہلا شہید ہونے والا یہ نوجوان، اور عبد الواحد بن زید اس کے سر پر پہنچے تو وہ مرتے ہوئے زور زور سے ہنس رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، اور جان دے دی۔ تو رات کو عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان تخت پہ ہے، اس کے پہلو میں حسن 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 کے جلوے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ بیٹا کیا ہوا؟ کہا عبد الواحد میرے اللہ نے بخش دیا اور یہ عینا کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ بھائیو یہ سفر، یہ دھکے، یہ اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ لوگ کبھی قدردان نہیں ہوئے، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس میں جوڑے رکھے، موت تک چلتے رہے۔ ایک بات سے بچیں گے تو بہت سی حفاظت رہے گی۔ کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، اپنے ساتھیوں پر اعراض نہ کریں۔ سوال حق ہے، چھوٹا بڑے کر سکتا ہے، بڑا چھوٹے پہ کر سکتا ہے۔ اعتراض حقارت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نہ چھوٹے پر ہو نہ بڑے پر ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کی کمیاں نہ پکڑی جائیں، کسی کی شکایتیں نہ لگائی جائیں۔ بھائیو بڑے بڑے ہیرے گم ہو گئے اس ایک بے احتیاطی کی وجہ سے، بڑے بڑے ہیرے گم ہو گئے اس ایک بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو ہم خوبیوں کو دیکھیں اور زبان کو سیلیں غیبت سے، اور لوگوں کی ساتھیوں کی، خاص طور پہ ساتھیوں کی کمیاں پکڑ۔ بشر ہے، انسان ہے، کہاں سے لائیں گے انبیاء جو معصوم اور پاک ہو کر کام کریں؟ میرے رب نے بھی نمبر رکھے ہیں، 51 نمبر لے لو گے تو پاس کر دوں گا، 50 نیکیاں 50 برائیاں برابر ہو گیا، ایک نیکی لے آ پاس کر دوں گا، ایک نیکی لے آ پاس کر دوں گا۔ مشہور حدیث ہے، ایک آدمی کے برابر ہو جائے گا پلڑا ایسے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی لے آ، وہ پوچھے گا ایک تو مل ہی جائے گی،
وہ اپنی اماں، پھر ابا، پھر بیٹے بیٹیاں، بیگم، چاچے چاچے، دادے دادیاں سارے ہی منکر ہو جائیں گے، نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی، تو وہ ہائے کرے گا، ہائے ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ ایک شخص اس سے پوچھے گا میرے بھائی آپ پریشان کیوں ہو؟ وہ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا کے۔ کہے گا ابشر، خوشخبری ہو، تیرا کام بن گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے بن گیا؟ کہا میں دیتا ہوں۔ کہا تم کیوں دیتے ہو؟ کہا میرے پاس ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو یا نہ ہو میرے لیے تو یہاں جہنم ہے، جا تو لے جا، تو لے جا۔ وہ چھلانگے لگاتا اللہ کے وہ ترازو کے سامنے، یا اللہ مجھے میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ ارے بھائی کہاں سے ملی؟ کہا جو وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں، کہا اس کو بھی بولا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس سے نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو کوئی نہیں دیتا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے تو کسی کام کی نہیں ہے، تیرے بندے کا کام بن جائے۔ ہائے ہائے، میرا اللہ کہے گا اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ میرے بھائیوں 100 نمبر کسی میں تلاش نہ کریں، اللہ کے واسطے ہم 100 نمبر کسی میں تلاش نہ کریں، ہم کمیاں نہ دیکھیں، ہم خوبیاں دیکھیں، ہم کمیاں نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں۔ میں بشر ہوں، یا بیٹھ کے 2 گھنٹے بات کروں گا، کوئی تو غلط نکلے گا میرے منہ سے، کوئی نہ، انسان جو ہے، میں سال میں جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی خطا تو کروں گا، میں 7 مہینے میں جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی خطا تو کروں گا، میں 3 چلے میں ہوں، کوئی اونچ نیچ تو مجھ سے ہوگی، چلہ ہی لگا لو، سے روزہ لگا لو، شب جمعہ لگا لو، انسان جو ہوا کہیں نہ کہیں تو ٹھوکر کھاتا ہے۔ بھائیو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يسترني ربي يوم القيامہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ تو ہم نے کہا استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے ساتھیوں کی کمیوں پہ پردے ڈالتا جا، اللہ تیری کمیوں پہ پردے ڈال دے۔ اور خاص طور بھائیو اپنے ساتھیوں کی کمیاں امیر کو پہنچانا، بڑے کو پہنچانا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، یہ بہت نقصان دہ، بہت نقصان میرے نبی نے فرمایا بڑوں کے ذمہ کیا ہے؟ کسی چھوٹے کی کمی نہ سنیں، چھوٹوں کے ذمہ کیا ہے؟ کسی کی کمی بڑے تک نہ پہنچائیں۔ میرے نبی جیسے بڑے نے فرمایا مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو، میں نہیں چاہتا تم میرے سامنے آؤ، میں تمہارے سامنے ہوں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کمی ہو۔ بھائیو ہر ساتھی کام کا ہیرا بن جائے گا، ہر ساتھی کام والا بن جائے گا اگر ہم اس کی کمیوں سے کو اللہ کے سپرد کر دیں، خوبیوں کی قدردانی کریں، خوبیوں پر اس کو ابھاریں، تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اور اگر اس نسبت پہ موت آ گئی تو ایک اور حدیث سنا کے میں دوسری بات کرتا ہوں، اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں تبلیغ والا مر گیا، فلاں تبلیغ والا مر گیا، فلاں عالم صاحب مر گئے، فلاں خطیب مر گئے، فلاں نیک آدمی تھے، حاجی صاحب تھے۔ میں گھر میں تھا فجر کے بعد تو مجھے ایک دم فون آیا کہ جی بلال مسجد کے مؤذن فوت ہو گئے، فیصلہ آباد، ان کا نام رمضان تھا۔ تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ جی بھائی رمضان فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا جو ہمارے بلال مسجد جو ہمارا مرکز ہے فیصلہ آباد کا، بلال مسجد کے مؤذن فوت ہو گئے۔ تو مجھے یہ حدیث اسی وقت یاد آئی کہ ایک آدمی مرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی ہے، 2 نمبر ہے، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو نیک ہے، میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا آدمی ہے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جا تجھے اچھوں میں شمار کر دے۔ اللہ میں تبلیغ کی نسبت سے محروم نہ کرے، بہت بڑی نسبت ہے، اللہ میں اس نسبت سے محروم نہ کرے، بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت، اللہ اس میں لگائے رکھے۔ اور بھائیو ایک ہے اللہ پر یقین، ایک ہے کام پر یقین، یہ 2 الگ یقین ہیں۔ اللہ پر یقین کی بات بہت سن چکے ہیں، لیکن قل ھذہ سبیلی، اب ان سے کہو یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے اور کوئی نہیں۔
हादिही सबीली में इशारा है, रास्ते और भी हैं। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला में इशारा है कि दीन के काम की कई शक्लें हैं, मुख्तलिफ रास्ते। जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है सब खैर है। यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो बयान पढ़ सुनाएगा उसमें भी बात आई थी कि सारे काम खैर के हैं जिससे खैर फैल रही है। इन खैर के रास्तों में कुछ आला, कुछ दरमियाने, कुछ से कम। दीन में कोई कम नहीं होती, आपस में फर्ज आला, सुन्नत उससे कम है। तो जितने दीन के रास्ते हैं सारी काबिल इज्जत और एहतराम जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सारे रास्तों में से मन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला में दो लफ्ज़ आया, और अल्लज़ीना जाहदूना लना सुबुलना सबील, ये बता रहा सबील पर अलिफ लाम नहीं, सुबुल जमा कई आते हैं। अब जब कई रास्ते हैं तो कौन से रास्ते से लाहौर जाएं? लाहौर जाने के कितने रास्ते हैं? तो हर आदमी अपना इख्तियार, या ये रास्ता आसान है, रश नहीं होगा। अभी जब कल दौर तो हर आदमी सोच में होगा भाई किधर से निकलना है, इधर से रश कम है, इधर से रश कम है। कई रास्ते हैं, उनमें से अल्लाह ने खुद कहा, मेरे नबी मैं आपके लिए एक रास्ता चुनता हूँ, आप अपनी उम्मत भी कहें वही से आ जाए। हाज़िही, इशारा किया, हाज़िही सबीली, ये है मेरा रास्ता। अच्छा, इसको यूं भी कहा जा सकता था, कुल ज़ालिका सबीली, आप कहिए वो है मेरा मेरे सामने लाखों का मजमा है, मैं कहूं वो, तो आपको पता मैंने किधर इशारा किया? बोलो, मुझे पता मैंने किधर इशारा किया। वो भाई, वो खुद उसको नहीं पता कि मेरी तरफ इशारा हो, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं ये उंगली रख कहता हूं, अब पता चल गया। ये हाथ रख, ये हाज़िही के साथ उंगली रखो, मेरे हबीब, लोगों को शक से निकालिए और कहिए ये है, यही है। सबील भी, सबीली भी मारफा है और हाज़िही भी मारफा है, मुब्तदा खबर नो मारफा है तो हसर है। अब इनसे कहिए यही है मेरा रास्ता, ये है, यही है मेरा, यूं उंगली कर गई, यही है मेरा रास्ता। ये झोली में डाल के दिखा दिया, उंगली रख के दिखा दिया, क्या है मेरा रास्ता? क्या? अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अला बसीरा। इस रास्ते का खर्चा क्या है? का बसीरत, पैसा नहीं, बसीरत, सिफात। आप अकेले हैं? नहीं, आना व मन इत्तबअनी, मैं भी हूं, मेरी उम्मत भी है। मैं आना की मिसाल देता हूं। ट्रेन के डब्बे खड़े होते हैं लाहौर से कराची आने के लिए, इंजन आता है, पहले डब्बे में हुक डालता है, टक 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 करके सारी गाड़ी को धक्का लगता है, फिर जो खींचता है तो जब कराची पहुंचाता है, कराची का इंजन उसको खींचता है, पेशावर पहुंचा देता है। आना का इजाफा, आना का इजाफा उम्मत की गाड़ी को यूं हुक अल्लाह ने तबलीग पर रखा है कि मजे की जगह जन्नत की काम जगह है। तुम्हारे नबी का और तुम्हारा एक ही काम है, क्या है? अदऊ इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। हाज़ी सबीली, ये दो अलग अलग, हाज़िही मुअन्नस है, हाज़ा सबीली भी कह सकते हैं, ये है मेरा रास्ता, हाज़ी यही है मेरा रास्ता। हाज़िही मुअन्नस है, मुअन्नस में इशारा है कि ये काम लताफत का है, मोहब्बत का है, शिद्दत, डांट डपट, सख्ती, बेइज्जती, बेइकरामी का काम नहीं है। मशवरे के नाम पे डांटना, तरबियत के नाम पे बेइज्जत करना, जलील करना, ये वो रास्ता नहीं है। बल्कि हादी में, चूंकि मुअन्नस जो होती है ना, वो जिन्स से लतीफ होती है, उसे मोहब्बत से लिया जा सकता है, शिद्दत और सख्ती से नहीं लिया जा सकता। तो हादी में इशारा कि ये काम मोहब्बत का है। सबीली, सबील कह रहे हैं बारिश पानी, सबील है सबल, सबल कहते हैं बारिश के पानी को। दुनिया में सबसे पाक पानी बारिश का, दुनिया में सबसे पाकीज़ा रास्ता दावत का, दुनिया में सबसे मुफीद पानी बारिश का, दुनिया में सबसे मुफीद काम दावत का,
دنیا کو سرسبز بنانے والا سب سے زیادہ بارش کا پانی، انسانیت کو سب سے زیادہ سرسبز بنانے والا دعوت کا کام، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا سب سے زیادہ بارش کا پانی، مردہ دل کو زندہ کرنے والا سب سے زیادہ دعوت کام، زمین کے ٹکڑوں کو جوڑ کے ہموار بنانے والا بارش کا پانی، پھٹے دلوں کو جوڑ کر ایک امت بنانے والا دعوت کا کام۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، سبل سبیل کو جوڑ کر میں نے صرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے، اس کو شاید 2 گھنٹے پھیلاتے چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ اس دعوت کے کام کو، حسن کو، جمال کو، جلال کو، اس کو بتا دیا، اس کی اہمیت کو بتا دیا ہے۔ ہذہ میں اشارہ ہے نرمی کا کام ہے، سبیلی میں اشارہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین اور کام کوئی نہیں۔ پانی تو زندگی ہے، پانی لوگ بلوچستان میں بھی پہاڑ ہیں اور مری میں بھی پہاڑ ہیں، بلوچستان بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، مری بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ مری جاتے ہیں، بلوچستان نہیں جاتے کہ ٹھنڈا تو ہے پر پانی کوئی نہیں، لہذا کالے پہاڑ، مری جاتے ہیں چھوٹی جگہ، پانی پانی، چشمے سرسبز، تو لہذا ادھر دل کھنچتا ہے۔ پانی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، دعوت کا کام اسلام کو خوبصورت بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں جوڑ کے بتاتا ہوں۔ هذه سبیل، قل هذه سبیل، ان سے کہو یہی ہے میرا راستہ۔ ایک بات غلطی ہے، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، یہ آیت اس کے طرف اشارہ کر رہی، لیکن اگلی بات غلط ہے کہ اور کوئی کام نہیں۔ اور کوئی کام، سارے دین کے کام حق ہیں، اور کوئی کام نہیں کا مطلب یہ کہ میرے کرنے کا یہی کام ہے، میرے لیے اور کوئی کام نہیں، میں نے آفس بھی جانا ہے، میں نے گھر بھی دیکھنا ہے، تو اب میں صرف تبلیغ کا اور کسی کا نہیں، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے زمین پہ جانا ہے، میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے، بھی بچوں کو دیکھنا ہے، تو لہذا میرے لیے اب ایک ہی کام ہے تبلیغ کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اور سارے کاموں کی نفی کر دی جائے، تو براہی ہے، تو جہالت ہے، کاموں کی نفی کر۔ کتے کو پانی پلانے والی کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا، فاحش عورت تھی۔ میرے نبی نے کہا مؤذن کو قبر کے مٹی نہیں کھا سکتی، مؤذن کر کے مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا۔ سب سے اونچے مقام پر ہوگا اذان دینے والا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے نبی، پھر انبیاء، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا این الفقہاء، فقہاء کہاں ہیں؟ اس میں ساری امتیں آ جائیں گی۔ این الفقہاء، ہر امت کے علماء۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ یہ صرف یہی امت کھڑی رہے گی، کیونکہ اور امتوں میں با جماعت نماز نہیں تھی، اس امت میں با جماعت نماز بھی ہے، امامت بھی ہے۔ کہاں ہے امام مسجد؟ این المؤذنون، کہاں ہیں اذان دینے والے؟ اور امتوں میں اذان نہیں تھی، اس امت میں اذان ہے، اس امت میں اذان ہے۔ تو بلال سے لے کر آخری اذان دینے، اللہ تعالیٰ کہے گا تم سارے آ کر ممبروں پر بیٹھو، علماء بھی، امام مسجد بھی، اذان بھی، تم آرام کرو، میں لوگوں کا حساب لیتا ہوں۔ تبلیغ میں ایک دن نہیں لگایا، ساری زندگی مسلح پہ کھڑا رہا، اس سے بڑی اور اس نے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور کیا کام ہوگا۔ سارے قابل احترام بھائیو، ہم اپنے ائمہ مساجد کو عزت دیں، ان کا اکرام کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے پورے پاکستان میں اذان دینے والے اور ائمہ مساجد کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اللہ کی قسم ان کو نزلہ ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے وہ دوا نہیں لے سکتے، وہ بڑی بیماری سے اللہ ہم کو بچائے، وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتے، خود ڈھنگ کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا، ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا۔ بھائیو، یہ قابل احترام طبقہ ہے، قابل عزت طبقہ ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک کہنے لگا میرا مینیجر 50 لاکھ تنخواہ لیتا، 50 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں، تو ہم دنیا کے فن کی قدر کر رہے ہیں، 50 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں، اور جو میرے نبی کے مصلی پر کھڑا ہے اس کو نہیں 5000۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بھائیو، ان کی قدر کریں، مالدار لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کو ہدایہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدایہ دو، ان کے بچوں کا خیال کرو، ان کی بچوں کی شادیوں کا خیال کرو، تمہارے مسلح کو آباد کر کے ہوئے ہیں۔
ہمارے بعض علاقوں میں 7,000 پڑھائے گا. یہ قابل قدر قابل احترام طبقہ ہے. علماء ہوں، ائمہ مساجد ہوں، بر صغیر کے علماء کو، ائمہ کو، اذان دینے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چٹائیوں سے سل گئے، چٹائیوں سے، اور لوگوں سے مانگ مانگ کے مدرسے چلائے. میں خود 10 مدرسے چلا رہا ہوں. اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ عالم ہو، قاری ہو، امام ہو، مؤذن ہو، وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتا. اور پھر ذلت الگ، ڈانٹ ڈپٹ الگ، ان کو بے عزت کرنا الگ، ان کو ذلیل کرنا الگ، ان پر عجب عجب لیبل لگانا الگ. یہ طبقہ بہت قیمتی طبقہ ہے. قیامت کے دن ان کی عزت دیکھو گے پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی. جیسے بر صغیر میں علماء نے، پوری دنیا میں بر صغیر سے طلبہ کوئی نہیں. 10 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا، اور پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے. بر صغیر جیسے ان سے زیادہ علم والے ضرور موجود ہیں، پر ان جیسی قربانی والے کوئی نہیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ بیٹھ کر. میں گھر سے نکلنے لگا تو ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی. کتنی تنخواہ؟ جی 5,000 تنخواہ ہے. صبح سے شام تک بچوں کے شور میں بیٹھنا، اور تنخواہ کتنی؟ 5,000. بھائیو، ہم اس طبقے کو عزت دیں. ہم اپنی ذات کے لیے دیکھو، اوروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں رکھتا مجھ سے نہیں ہے. جو امر المسلمین سے مراد ان کی ضروریات زندگی ہیں، جو میری امت کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بھائیو، اس طبقے کو عزت دینا، احترام دینا، اکرام. ہمارے جیسے بشر ہیں، انسان ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی پر قیاس نہ کیا ہے آج کے علماء کو، فقہاء کو. مامون رشید سے ایک نے کہا تو بڑا خلیفہ بنتا ہے. عمر بھی خلیفہ تھا، تو وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو. تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. تم رہو ایسے ہی اور میں بن جاؤں عمر. تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دو گے. پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، پھر میں اپنے آپ کو بدل لوں گا. جو آج دور چل رہا ہے نافرمانی کا، اس میں جس نے اپنی زندگی کو چٹائی کے ساتھ سیا وہ کوئی چھوٹا آدمی، اللہ نے اسے بٹھایا وہ کوئی چھوٹا آدمی. اس کی خطائیں اللہ جانتا ہے. اور جس نے حساب لینا بڑا کریم ہے، شکر ہے. ایک بدعا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا لگاؤ واہ نہیں لگنا، موج ہو گئی، مزے ہو گئے، پاس ہو گئے. آپ نے کہا کیسے موج ہو گئی؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی جب بادشاہ پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو بھائیو، ایسے سال لگائے سال نہیں لگائے یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ہم سے خطا ہو رہی ہے. سال نہیں لگایا تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی سال لگانے سے انہیں پوری زندگی لے کے دیا، آپ کے تو سال نہیں لگایا. ساری زندگی کھنگال دی کتابوں میں، سبقوں میں. تو کیا ہو گیا؟ قرآن والا ہے، علم والا ہے، اذان دینے والا ہے، فقیہ ہے. ہمارے سامنے اس کا بوسی، ہمارے ذمے اس کی قدم بوسی. زید ابن حارثہ عام آدمی ہے اور عبداللہ بن عباس آل رسول ہیں. تو زید ابن حارثہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے. عبداللہ بن عباس نے ان کے رکاب کو تھام لیا اور ان کے پاؤں کو رکاب میں رکھا. کہ مجھے شرمندہ نہ کرو، تم تو اہل بیت ہو. کہ میں اہل بیت سے، تو اہل علم ہے، اور علم والوں کی قدر کرنا اہل بیت کی شان ہے. بھائیو، میں چشمدید گواہ ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس قرب ان سے بڑے علماء فقہا پوری دنیا میں ہوں گے،
لیکن ایسی قربانی والے مجھے نہیں ملے، کہیں نہیں دیکھا. آفا کہا گردیدہ ہم مہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دی کری. لیکن آج کے دور کے لوگ ہیں، آج کے دور انسان ہیں، اور آج کے ماحول کے ہیں. جب امت ارتداد کا شکار ہو چکی ہو، اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح. کتنا عظیم ہے وہ.